أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. تیسری ایک بات، ملک کے اندر معیشت کا رونا دھونا پڑا ہوا ہے. اللہ کی قسم آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ لوں، دنیا کی بہترین معیشتیں، روما کی، ایران کی، اپنے دور کی سپر پاورز کو اگر نیست و نابود کیا، مدینہ کی ریاست کی معیشت کو اگر کھڑا کیا، تو اصحاب صفہ کے مدرسے سے پڑے ہوئے صحابہ نے کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء نے کیا، جو ایک مسجد کے چبوترے کے اوپر سے اٹھے، روما اور ایران کی سلطنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا. یہ صحابہ ڈرنے والے تھے جن کو کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوئی اسلام کے لیے. اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. صحابہ کہتے تھے ہمارا جسم چیر دیا جائے، ہمیں ہمارے جسموں کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا جائے، لیکن ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اف بھی نہ کی جائے. یہ صحابہ ڈرنے والے تھے. حضرت بلال، سب جانتے ہیں واقعات. یہ جو معیشت کا رونا دھونا ہے، ہاں صاحب، اور ادارے اس بارے میں بھی غور و فکر کریں. اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت اسی وقت صحیح ہوگی جب اس کے اندر اسلامی معیشت کا ماڈل آ جائے گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ موقع ملا تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا. صرف چند خد و حال رکھنا چاہتا ہوں. اسلامی معیشت کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے، پہلا، حکمران اپنی رعایا سے کماتا نہیں ہے. یہ اسلامی معیشت کا پہلا اصول ہے. حکمران اپنی رعایا سے کماتا نہیں ہے. اگر ملک کی معیشت درست کرنی ہے، ہاں صاحب، اور ادارے سن لیں، بجلی پانی گیس کے بلوں کے اندر اپنی ہی رعایا سے منافع کمانا یہ شریعت کے خلاف ہے. ان کو وہ ریٹ دینا چاہیے جس کے اوپر آپ کو کاسٹ پڑتی ہے، جو آپ کو گھر میں پڑتا ہے. اگر آپ اسی ریٹ کے اوپر عوام کو سہولت دیں گے، صرف ایک حد و حال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، معیشت کا ایک خاکہ رکھ رہا ہوں. جائیے، جتنی بادشاہتیں ہیں، اگرچہ بادشاہتوں کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ خلاف شریعت ہیں، لیکن بادشاہتیں اپنے عوام کو پالتی ہیں. ہمارے یہاں اتنا 22 کروڑ عوام اور ملک کی معیشت تباہ. اگر آپ ملک کے عوام کو ریٹ ٹو ریٹ سبسڈی کے بغیر کہہ رہا ہوں، جو آپ کو کاسٹ پڑتی ہے چیزیں دینا شروع کر دیں، اللہ کی قسم معیشت ترقی کرنا شروع ہو جائے گی. جب پروڈکشن سستی ہوگی. اسلامی معیشت کا اصول ٹیکس نہیں ہے، اسلامی معیشت کا نظام زکوٰۃ ہے. لوگ پھر پوچھتے ہیں امور سلطنت کیسے چلے گا؟ کاسٹ ٹو کاسٹ کی چیزیں اپنی رعایا سے کمانا ہے. اپنی رعایا کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرو، پروڈکشن اتنی ہو، بیرونی دنیا میں بیچیں. یہ ماڈل چائنا نے استعمال کیا. آج دنیا کے اندر معیشت سٹرانگ ہو گئی. اپنے عوام سے کوئی کماتا ہے؟ ہاں. ملک کیسے چلے گا؟ سارے عوام، 22 کروڑ عوام، ایمنسٹی اسکیم نکلی ہے، 2.5% دے دو، سارا کالا دھن سفید ہو جائے گا. اداروں کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اسلامی نظام معیشت 2.5% زکوٰۃ کے ساتھ چلتا ہے. جس وقت عوام کو حکومت بغیر پرافٹ کے ہر چیز مہیا کرنا شروع کر دے، پھر زکوٰۃ کی کلیکشن کا سارا اختیار ریاست کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. پھر میں نے اور آپ نے اپنی ساری زکاتیں حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہوتی ہیں. لیکن ایسا کب ہوگا؟ پھر صدقے اور زکوٰۃ کے ساتھ دیگر امور چلتے ہیں. حکومت اس زکوٰۃ کے ساتھ جو کام کرے وہ عوام کو قبول و منظور ہوتا ہے. لیکن آپ اسلامی معیشت کے ماڈل کے بارے میں سوچئے تو صحیح، اس کی ابتدا تو کیجئے. اللہ کی قسم اگر ایک اسلامی سزا کا نافذ، یہ حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگر ایک اسلامی حد معاشرے کے اندر، شہر کے اندر، بستی کے اندر نافذ کر دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن بابرکت بارش ہوتی ہے نا، جس کے ذریعے سے فصلیں اگتی ہیں، جس کے ذریعے سے پھل آتے ہیں، جس کے ذریعے سے کھیت لہلہاتے ہیں، اس 40 دن کی بارش سے زیادہ برکات اترتی ہیں جب ایک چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، جب ایک زانی کو سنسار کر دیا جاتا ہے، جب بچے کے اغوا اور قتل اور ریپ کرنے والے کو سر عام چوک کے اندر پھانسی لگا دی جاتی ہے. آسمان سے اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. میں دعویٰ کر کے آپ کو کہتا ہوں، ایک مرتبہ اسلامی ماڈل معیشت کا اپنائیے، ایک مرتبہ اسلامی صداؤں کو چلے نظام چھوڑیے، صرف اسلامی صداؤں کو اس ملک میں نافذ کر لیجئے. اللہ کی قسم پھر کیکڑا ویل، فلانا ویل، ان کی ضرورت نہیں رہنی. جائیے، جس وقت آپ
اسلامی نظام کو اس طرح صرف جرائم کے اندر نافذ کر دیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں پھر آپ لاہور کے اندر ڈرل کیجئے، اللہ رب العزت کی برکت سے تیل نکل آئے گا۔ لیکن اگر آپ اسلامی حدوں کو نافذ نہیں کریں گے، اسلامی شریعت کے اس ماڈل کو نافذ نہیں کریں گے، ملک کی معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔ واعظ اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگا